درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ مجھے اس دن سے خوف آتا ہے جب کفار اپنے باطل پر ہونے میں فخر محسوس کرنے لگے اور مسلمان اپنے ایمان پر شرم محسوس کرنے لگے۔ جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اس کو دکھ نہ دو۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اچھے مال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے اپنی زبان سے۔ ہر شخص اپنا ضعف دکھاتا ہے لیکن دوسرے کو عکس نہیں۔ ساری کائنات تمہارے خلاف اٹھ کھڑی ہو لیکن تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کبھی کسی کو درد مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے سے بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے سے سوراخ باقی رہتا ہے۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اس سے بخش دو کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے اور معاف کرنے والا اللہ کو پسند ہے۔ فرمانے شیر خدا علی مرتضیٰ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام: جو شخص کسی درد یا بیماری میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے گرے بام میں منہ ڈال کر 7 مرتبہ سورۃ الحمد کی تلاوت کرے۔ ابلیس اس لیے بھی مردہ رہا ہو کہ اس کا معبود تو تھا، محبوب کوئی نہیں تھا۔ مولا علی علیہ السلام: خداوند عالم کو جب اپنے کسی بندے کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا الہام فرماتا ہے۔ کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے اچھا ہو کسی عالم کے ساتھ زمین پر بیٹھا جائے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی سی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا، یہی اصل مردانگی ہے۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو۔ زمانے بھر کے طبیبوں سے واسطہ ہی نہیں، ہم اپنے غم کی دوا کو حسین کہتے ہیں۔ ہمارا اسلام ہو اس شہید پر جس کا گلا قاتل کی کلائی سے بھی چھوٹا تھا۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔
سلام اس پر کہ جسے شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن مسلم صرف ایک ہی تھا۔ عقل صرف حق کی پیروی کرنے سے کامل ہوتی ہے۔ آج اگر ہماری سوچ آزاد ہے تو یہ شہدائے کربلا کا صدقہ ہے۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ بہت سے مقامات پر خاموشی بہترین مددگار ہے، اگرچہ تم بہترین بولنے والے ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ خدا کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے، نہ کوئی رزق کو روک سکتا ہے۔ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ گناہ گار کا دل اس بات کا ارادہ کرے کہ جس گناہ سے استغفار کی ہے وہ دوبارہ نہیں کرے گا۔ یہ جتنے بھی ولیوں کے قول ہیں، یہ سبھی میرے علی کے بول ہیں۔ مسجد کوفہ سے لے کر کربلا تک دشمنی صرف علی سے تھی۔ نانا کو کیوں نہ ناز ہو اپنے نواسے پر، ہر قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبھایا ہے حسین نے۔ جب ہو کر گزر جائے 1.25 پیغمبر، تب جا کر کہیں آتا ہے دنیا میں ایک حسین۔ کیا فائدہ اس دل کی دھڑکن کا اے بندے خدا، جب یہ دل ہی نہ دھڑکے امام زماں کے لیے۔ مال اسلام نے بانٹا تو لاکھوں تھے، موجود خون اسلام نے مانگا تو یہ کائنات مقروض ہے میرے حسین کی۔ یا رب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا، بازار میں سچا دعا مانگ رہا ہے، صحن حرم کعبہ میں خون بہنے نہیں دیا، سدا احسان یاد رکھے گا کعبہ حسین کا۔ جس کے بچوں کو پیاس سے رلایا گیا، جن کی گردن پر خنجر چلایا گیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ مجھ پر جو عشق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الزام آتے ہیں، بدلے میں عرش والوں کے سلام آتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے اس پر جادو کا اثر نہ ہو اور گھر میں رزق کی کمی نہ ہو، وہ اپنی عورت کے ناخن کاٹ کر اپنے دروازے کے باہر دفنا دے۔ میرے قرار کی جرأت کا اندازہ تو دیکھ، اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگاتا ہے علی۔ خدا کسی چیز پر اتنا غضبناک نہیں ہوتا جتنا اس ظلم پر ہوتا ہے جو عورتوں اور بچوں پر کیا جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، بیوقوف ترین ہے وہ شخص جو اپنی بد کلامی پہ فخر کرتا ہے۔ ابد تک نور پھیلاتی رہے گی ان کی روشنی، ایسے چراغ جلا کر رکھ گئے ہیں کربلا والے۔ کیا تعریف کروں حسین تیری ذات کی، صبر بھی رو پڑا جب کربلا کی رات تھی۔ باطل کے سامنے نہ جھکائے جو اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ کرب و بلا میں کاٹ کے بازو عباس کے، کہتے رہے لے لیا بدلہ غدیر کا۔ جس ہستی سے میری نجات وابستہ ہے، اس ہستی کا نام حسین ابن علی ہے۔ میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں، کس واسطے نماز سے منہ موڑتا ہے تو، کیا یاد نہیں آخری سجدہ حسین کا، جس کا بستر تھا بس سینہ حسین کا، سوئی کانٹوں پہ وہی سکینہ۔ کربلا کے اس شہید پر جس کے جسم کے ٹکڑے اس کی عمر سے زیادہ